اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 9ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق نبیوں سے کہ جو میں نے تم کو دیا کتاب اور حکمت سے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول تصدیق فرمائے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تم ضرور اس پہ ایمان لانا اور اس کی نصرت کرنا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پہ میرا ذمہ لیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا تو شاہد رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہدین میں سے ہوں۔ اسری ہوتا ہے میری بندش، جب میری طرف سے ایک گرام بار پابندی۔ بنیادی طور پہ اسر کسی محکم عہد کو جس سے کوئی شخص بندھا ہوا ہو اسے بھی کہا جاتا ہے، یا کوئی ایسی بھاری ذمہ داری جسے نبھانا بہت مشکل ہو، اور اس سے مراد وہ چھوٹی رسی بھی ہے جس سے خیمے کا نچلا حصہ باندھ دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں بیان کردہ حقائق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفت اور آپ کے فضائل کو بیان کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی کتاب دے گا جس میں حلال اور حرام اور باقی تمام چیزوں کا ذکر ہوگا، اور پھر وہ اپنی امت سے بھی اس بات کا عہد لیں گے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو ان کی کتابوں کی توحید کے مطابق تصدیق کرے تو ضرور اس کے فضائل پہ ایمان لائیں اور اس کی ہر طرح سے مدد کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا ہے اور میرا یہ عہد قبول کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام نے عرض کی کہ وہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اس پہ ارشاد ہوا کہ اس بات پہ گواہ رہنا اور میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں۔ چنانچہ ہر ایک نبی نے اپنی امت سے اس بات کا عہد لیا اور وہ خود اس پہ گواہ بنے۔ حضرت خواجہ شمس نظیمی نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بات سب سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ نبی پاک کا امتی ہونا دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، اور یہ کس قدر بڑی نعمت ہے اس کا کچھ اندازہ دور ازل میں ہونے والی اس مجلس سے لگایا جا سکتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے ایک اقرار لیا۔ غور کیجئے، کوئی بھی نبی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کے تحت آپ کا امتی ہونے پہ فخر کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا وہ شرف ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام سے بھی اقرار لیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا۔ اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ڈوب جائیں۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس جو کہ منہ موڑے اس کے بعد تو وہی فاسق ہے۔
افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ کسی غیر دین اللہ کے متلاشی ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اسی کو تسلیم کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، طَوْعًا وَكَرْهًا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف مراجعت کرتے ہیں، یبغون ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، طوعاً تحت سے یا بارضا و رغبت کہہ سکتے ہیں خوشی کے ساتھ، کرہن ناخوشی سے، مجبوری سے یا کراہتا۔ اب جو کوئی یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اس حقیقت سے منہ موڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا اور دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے، تو در حقیقت وہ جانتے بوجھتے نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر وہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ بغور دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں ہر شے اللہ وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جن لوگوں میں اخلاص پایا جاتا ہے وہ خوشی خوشی توحید میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ منافق بے اختیاری سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور بے اختیاری کے ساتھ ہی سر جھکائے رکھتے ہیں۔ اس کائنات کی ہر شے اسی کی طرف سے آ رہی ہے اور اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کائنات کا وجود اسی ذات باری کا مرہون منت ہے، جہاں اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے دین کے علاوہ اور کون سا دین؟ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ اور جو نازل ہوا ہم پہ، اور جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسباط پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، نہیں ہم فرق کرتے ان کے مابین کسی ایک میں اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اے دائی حق، ایسے لوگوں سے کہہ دیں کہ دین کے تقاضے کے عین مطابق ہم اللہ وحدہ لا شریک اور قرآن کریم پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان تمام نبیوں پہ اور ان تمام کتابوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے نازل فرمائی تھی۔ ہمارے لیے یہ تمام انبیاء کرام نہایت قابل احترام ہے، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق روا رکھیں۔ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے اور اس کے احکامات کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو جو کوئی تلاش کرے غیر اسلام دین تو ہرگز نہیں قبول کیا جاتا اس سے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو کفر کرے بعد ایمان لانے کے، وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور شہادت دی رسول کی حقانیت کی اور آ چکی ان کے پاس بینات۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم۔ جب تک یہ ڈھونڈتا رہا، سکس جاءہم، ان کے پاس پہنچ گئے یا ان کے پاس آ گئے، came to them۔ اب جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہے تو وہ جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہونے والوں اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے مطابق دین صرف اسلام ہے۔ ارشاد مبارک ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا جنہیں دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کہ ہو چکا انہیں علم باہمی ضد بازی کی وجہ سے، اور جو کفر کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس میں اللہ کا دین
انتہائی واضح انداز میں بیان فرما دیا گیا۔ اور اس دین پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کی سنت طیبہ کے مطابق عمل کرنا ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز حقیقی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اب جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور اس کے رسول کی حقانیت کی شہادت دے اور اس پر حق بات واضح ہو جائے اور اس کے باوجود بھی وہ کفر سے باز نہ آئے، اسے بلا ہدایت کیسے ملے گی؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی ہے ان کی جزا کہ ان پہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی، لوگوں کی، سب کی۔ خالدین فیہا، پڑے رہیں اسی میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تخفیف ہو ان پہ عذاب کی اور نہ دی جائے انہیں کوئی مہلت۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر جو تائب ہو جائیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ خفف ہو، ہلکا کیا جائے، گھٹایا جائے، لائٹنڈ اور ریڈیوسڈ۔ اصلاح ہو، اپنا اعمال درست کر لے، ریفارم۔ اب ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کا بدلہ تو یہی ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو اور وہ اسی حالت میں مبتلا رہیں، تکلیف پہ تکلیف سہتے رہیں تاکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ البتہ جو لوگ مرتد ہونے کے بعد اس کفر و شرک سے توبہ کر لیں، خلوص نیت کے ساتھ توحید کے قائل ہو جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور دوبارہ سے ایسی کوتاہیاں نہ کریں، تو امید واسق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق پہ نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توباتہم، پھر بڑھتے رہے کفر میں، ہرگز نہیں توبہ قبول ہوتی ان کی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے وہ حالت کفر میں، وَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جاتا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا اگرچہ وہ دے اسے بطور فدیہ۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہی ہیں جن کے لیے المناک عذاب ہے اور نہیں ان کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ ازدادو، زیادہ ہوتے گئے، بڑھتے چلے گئے، دے انکریزڈ، دے ایمپلیفائڈ، ملء الارض، زمین پر، ارتھ فل آف، افتدی، بطور فدیہ، بطور تاوان پیش کر، ہی آفرڈ ایز رینسم۔ علیم، المیہ، دردناک، کہتے ہیں ٹریجک اور پینفل۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں اور پھر کفر کی روش پہ جمے رہیں، ان کی توبہ کیسے قبول ہو؟ یہ لوگ بھٹک کر راہ راست سے بہت دور کفر کے اندھیروں میں کھو جاتے ہیں۔ توبہ کا موقع موت وارد ہونے سے پہلے، تاکہ تائب ہو کر اپنی سمت درست کر لی جائے۔ جب موت سر پہ آ کھڑی ہو، اس وقت توبہ کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 68 ہے، نہیں ہے توبہ ان کی جو کیے جاتے ہیں برے اعمال، حتیٰ کہ جب آن کھڑی ہوتی ہے ان میں سے کسی پہ موت تو بولے میں نے توبہ کی، اور نہ وہ جو مریں اور ہوں حالت کفر میں۔ ایسے ہیں وہ کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے ایک المناک عذاب۔ اب اگر حالت کفر میں ان کی موت ہو جائے تو اپنی خلاصی کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے چاہے زمین بھر سونا بھی بطور فدیہ ادا کرنے کو تیار ہوں، تو وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ انہیں اپنے کیے اعمال کی سزا مل کے رہتی ہے، اور نہ تو کوئی ان کی شفاعت کرتا ہے اور نہ کوئی ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک مختصر خلاصہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا وہ شرف ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنے انبیاء کرام سے بھی اقرار لیا تھا۔ اس شرف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صدق کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں ڈوب جائیں۔ جو شخص اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، صدق کے دل سے ایمان نہیں لاتا، دین کی مخالفت کرتا ہے، وہ سخت گھاٹے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق دین صرف اسلام ہے اور سب لوگوں کی نجات کا واحد طریقہ قرآن کریم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں زندگی کو سنوارنا ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر کے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے خوشی اور راحت کا سامان کر لیتے ہیں، جبکہ اس کا انکار اور اس کی مخالفت کرنے والے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔